الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دو خطرناک گناہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتی، یعنی ان دو آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب لوگوں کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ آئیے وہ دو گناہ کون سے غور سے سنیے پیارے بھائیوں، اور یہ دونوں گناہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تفتح الابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، پس ہر اس بندے کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، اور دوسری اس کے جس کے کسی مسلمان بھائی سے ناراضگی ہو، ان دونوں کو مہلت دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ تعرض الاعمال فی کل اثنین و خمیس فیغفر اللہ لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات اور پیر کو اعمال جو ہیں پیش ہوتے ہیں، یعنی بارگاہ الہی میں ہر شخص کا عمل پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں سوائے دو کے، ایک شرک کرنے والا اور دوسرا جو دو بھائی یا مسلمان آپس میں ناراض ہیں، آپس میں کسی وجہ سے دشمنی ہے، جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ تو پیارے بھائیوں، آپ نے سنا کہ یہ دو کتنے خطرناک گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے اگر کوئی شخص شرک میں ملوث ہے، کسی نے دھاگا پہنا ہوا ہے، تعویذ پہنا ہوا ہے، کڑا پہنا ہوا ہے، اور اسی پر توکل ہے، تو فوراً اتار دے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے۔ یا علی مدد کہنا، یا غوث پاک مدد کہنا، یا رسول اللہ مدد کہنا، یا کسی قبر والے کو پکارنا، یا کسی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا، یا کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یا کسی قبر والے کو سجدہ اور رکوع کرنا، یہ اتنے بڑے خطرناک گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کوئی عمل جو ہے وہ جب پیر اور جمعرات کے دن پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ انعام آیت نمبر 161 میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دیجئے میری نماز، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوا رہے ہیں، کہہ دیجئے میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح میرے بھائی، دوسرا وہ شخص جو آپس میں ناراض ہیں، کسی وجہ سے دشمنی ہے، فوراً صلح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق منقطع کرے۔ فمات دخل النار، اگر اسی حالت میں مر گیا، ناراضگی کی حالت میں مر گیا، جہنم میں گیا۔ جس سے ناراضگی ہے پیارے بھائیو، آج ہی اس کو فون کریں، اور خاص کر اپنے رشتہ داروں سے، چچا جان، خالو، بھائی جان، خالہ جان، اور اللہ معاف کرے آج تو والدین کے ساتھ بھی ناراضگیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگیاں، اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، اس نے میرا رشتہ نہیں لیا، تھوڑا سا زمین کا مطالبہ ہے، اور یہ ناراضگیاں جو ہیں وہ سینکڑوں سال چلتی ہیں۔ ہاں، جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر اس کے منہ پر وہ ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، آج ہی ان کو ٹیلی فون کریں، اور اگر وہ پھر بھی آپ سے راضی نہیں ہوتے تو پھر یہ ان پر وبال ہوگا۔ آپ کل قیامت والے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کل قیامت والے دن یہ لوگ جواب دیں گے۔ پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایک شرک، اس سے توبہ کرنے، ورنہ پیر اور جمعرات کو جب اعمال پیش ہوں گے آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، اگر کسی سے ناراضگی ہے اس سے ابھی صلح کر لیں، اس سے پہلے، اور کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت موت آ جائے، موت سے پہلے یہ کام کریں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔